اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وارفعوا الیہ ایدیکم بالدعاء فی اوقات صلاتکم۔ عزیزان گرامی قدر، پروگرام روزے داروں کی صفات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں کہ جس میں آج ہم گفتگو کریں گے دعا کے متعلق۔ خطبہ شعبانیہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ دعا کے لیے نماز کے اوقات میں۔ یعنی دعا کی اہمیت اس قدر ہے کہ پروردگار عالم کے محبوب ترین نبی خطبہ شعبانیہ میں کہ جو رمضان المبارک کی ابتدا کے لیے خطبہ دیا گیا تھا کہ جس میں روزے داروں کی صفات کو بیان کیا گیا تھا، اس میں دعا کے لیے فرما رہے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ویسے تو دعا کے لیے بہت سی روایات، بہت سی احادیث موجود ہیں، اگر وقت ہوتا تو میں آپ کو تفصیل کے ساتھ اس طرف لے کے جاتا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نماز کا ہی وقت کیوں؟ کیونکہ نماز کا وقت وہ وقت ہے کہ جس میں اللہ کا بندہ اپنے تمام تر امور، اپنے تمام تر کام چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ اور پھر یہاں پر ایک لفظ استعمال ہوا ہے اوقات صلاتکم، نماز کے اوقات میں۔ تو سوال پھر پیدا ہوتا ہے کہ نماز کے اوقات میں سے کیا مراد ہے؟ آیا دعا نماز سے پہلے پڑھنی چاہیے یا نماز کے بعد؟ امام جعفر صادق علیہ السلام کے متعلق میسر یہ روایت لکھتا ہے کہ ایک دفعہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو دیکھا آپ علیہ السلام نماز سے پہلے ابھی تکبیر نہیں کہی، نماز شروع نہیں کی، لیکن ہاتھ اٹھا کر دعا فرما رہے ہیں کہ پروردگار تو رحمان ہے، پروردگار تو رحیم ہے، تو ہمارے حال کو جانتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ایک طویل دعا ہے امام کی جو میسر اس کو روایت میں نقل کرتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور روایت ملتی ہے خود امام جعفر صادق علیہ السلام کے متعلق یہ ہے کہ ایک دفعہ راوی کہتا ہے کہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے ملاقات کے لیے آپ علیہ السلام کے حجرے میں گیا، دیکھا کہ آپ علیہ السلام نماز میں مشغول ہیں اور میں ایک گوشے میں بیٹھ گیا کہ جب آپ علیہ السلام نماز سے فارغ ہوں گے تو میں آپ علیہ السلام سے گفتگو کروں گا۔ دیکھا کہ امام جیسے ہی نماز سے فارغ ہوئے، امام علیہ السلام نے دست دعا بلند کیے اور پروردگار عالم کے حضور میں دعا کرنا شروع کر دی۔ اسی طرح بہت سی احادیث موجود ہیں کہ دعا مومن کا اسلحہ ہے۔ اس کے علاوہ بھی عزیزان گرامی قدر ہمارے پاس الحمدللہ مکتب جعفریہ میں دعا کی بہت زیادہ تاکید ہے۔ خود امام زین العابدین علیہ السلام سے منسوب ایک کتاب، یعنی خود امام زین العابدین علیہ السلام کی دعاؤں کا مجمع صحیفہ کاملہ ہمارے مکتب میں موجود ہے کہ جس میں تفصیل سے دعا کا سلیقہ سکھایا گیا ہے کہ دعا کیسے مانگی جانی چاہیے۔ اور پھر دعا صرف طریقہ نہیں بلکہ مختلف دعائیں مختلف پہلوؤں پر جو انسان کی زندگی کی جو مختلف ضروریات ہیں اس کے متعلق مکمل ایک کتاب موجود ہے۔ اس کے علاوہ خود مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کمیل ابن زیاد کو ایک دعا تعلیم فرماتے ہیں جو آج دعائے کمیل کے نام سے مشہور اور معروف ہے، کیونکہ انسان دعا جب مانگتا ہے تو اللہ کے ساتھ اس کا ایک رابطہ برقرار ہوتا ہے۔ جب اللہ کے ساتھ وہ رابطے میں رہتا ہے تو ظاہر سی بات ہے پروردگار عالم اپنے فرشتوں کو گواہ بناتا ہے کہ فرشتوں گواہ رہنا کہ یہ وہی انسان ہے جس کے متعلق تم مجھ سے کہہ رہے تھے کہ یہ زمین پر فساد کرے گا، یہ زمین پر خون بہائے گا۔ فرشتوں گواہ رہنا کہ میرا بندہ میرے سامنے جھکا ہے اور میں اس کی تمام در دعاؤں کو قبول کروں گا۔ عزیزان گرامی قدر، اس مہینے میں بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے دعاؤں کی، اور اس مہینے میں دعائیں بہت زیادہ ہیں، بالخصوص دعائے سحر ہے، دعائے افتتاح، اس کے علاوہ بہت سی دعائیں ہیں۔ ہمارے پروگرام کا اگر وقت زیادہ ہوتا تو میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا۔ آخر میں پروردگار عالم سے دعا گو ہوں کہ مالک دو جہاں ہمیں اپنے دعا گو بندوں میں شامل فرما، مالک ہمیں دعا کرنے والوں میں شمار فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على محمد